بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاقسن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب چہارم سے کفایت شعاری پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ کفایت شعاری کے معنی مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، کفایت شعاری اور بخل میں فرق جان سکیں، کفایت شعاری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اسراف کے نقصانات اور کفایت شعاری کے ذاتی اور معاشرتی فوائد و ثمرات سے آگاہ ہو سکیں، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کفایت شعاری کے واقعات جان سکیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کفایت شعاری کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں اور اسے اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں، اپلائی کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم کفایت شعاری کا مطلب جانتے ہیں۔ کفایت شعاری کا معنی ہے اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال، بیلنس، میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا۔ دین اسلام نے جہاں خرچ کرنے کے بارے میں کچھ حدود بھی مقرر کی ہیں کہ ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس سے تجاوز کریں گے یا اس میں زیادہ ہی کمی کریں گے، بخل کریں گے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، تعلیم دی ہے ہمیں۔ کفایت شعاری سے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بھرو، بے شک وہ اللہ حد سے بھرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میانہ روی کا جو مطلب ہے کہ اپنی جائز ضروریات کو کم سے کم خرچ میں پورا کیا جائے۔ میانہ روی کا ہی دوسرا نام کفایت شعاری ہے۔ ہمارا دین ہمیں فضول خرچی اور بخل سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا دین ہمیں اسراف سے منع کرتا ہے، اسی طرح بخل سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو اسراف کا کیا معنی ہوا؟ بلا ضرورت کوئی چیز خریدنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو فضول کاموں میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید میں آیا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو۔ اس میں اسراف ہو نہ تکبر، یعنی کہ نہ اسراف کیا جائے نہ ہی تکبر کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی اختیار کی جائے۔ میانہ روی جائز ضروریات پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ بچت بھی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بچت بھی، سیونگز بھی ہوتی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اسے کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفایت شعاری سے متعلق آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ بالکل سادہ تھا۔ آپ سادہ کپڑے پہنتے، زیادہ قیمتی لباس پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روئے کہ کیسر و کسرا ریشمی لباس پہنتے ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ چادر اوڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہترین مسلمان ہے جو کم کھانا کھائے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، آدمی کو اپنے پیٹ کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکیں۔ اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 یعنی کہ 1/3 سانس کے لیے ہونا چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر ایک موٹا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ 3 دن کے اندر وہ میرے پاس رہے، سوائے اس کے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی چیزوں کو بھی ضائع کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا، روٹی کا احترام کرو کیونکہ یہ زمین اور آسمان کی برکتوں سے ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو اسراف ہے، فضول خرچی، اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ہی کھانا کھائیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی پارٹی میں، کسی جگہ، کسی ایونٹ پہ ہیں تو وہاں سے ہم اپنی پیٹ پہ اتنا ہی مقدار میں ڈالیں جتنا کھا سکیں۔ اگر ہم زیادہ مقدار میں ڈالتے ہیں بعد میں نہیں کھائیں گے تو یہ بھی اسراف ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ اسی طرح جب آپ نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پانی کا بھی اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی اگر تم ہو تب بھی پانی ضائع نہ کرو۔ اسی طرح جب روشنی یعنی کہ لائٹس آپ آن کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، پنکھا وغیرہ جب آپ کو چاہیے ہو، کوشش کریں کہ جب آپ کمرے سے جائیں تو پنکھا بند کریں، لائٹ بند کریں۔ اس طریقے سے آپ میانہ روی کو اختیار کریں، اسراف نہ کریں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں اور بچت کرنے کی عادت ڈالیں۔ اسی طرح
اب آپ نے جب یہ بچت کرنے کی عادت ڈالنی ہے، ضرورت کے مطابق چیزوں کو استعمال کرنا ہے، تو اس کو اس قدر بھی نہیں کرنا کہ اس میں بخل ہوا جائے، کہ بخل آپ کر لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دولت میں سے کچھ حصہ دوسروں پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جس طرح کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا بھی ہم پر حق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان پر مناسب خرچ کریں. اگر کسی کے پاس علم ہو لیکن وہ دوسروں کو نہ سکھائے، یا کوئی اپنی چیزیں جیسے کتابیں، قلم، کھلونے یا کوئی ضروری سامان ہے دوسروں کے ساتھ نہ بانٹے، تو یہ بھی بخل ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کو چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام پہنچائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس طریقے سے ہم یہ جو بخل کی صورتیں ہیں اس کو ہم اس سے سبق لیں، اور اپنی زندگی میں اگر ہم کبھی اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں پتہ ہے اور ہم جان بوجھ کے چھپاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں. جب ہم کفایت شعاری اپنائیں گے تو اس کو ہمیں ڈھیروں فائدے نصیب ہوں گے. ہم پرسکون اور مطمئن ہوں گے. انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کفایت شعاری جب ہم اختیار کرتے ہیں تو ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ سیونگز ہوتی ہیں جس سے پھر ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. کفایت شعاری سے سماجی تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی بنتی ہے. آپ نے درست جوابات ڈھونڈنے ہیں، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جوابات یہی ہیں. درست جوابات پہ آپ کو شاباش، ویل ڈن. اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی اصلاح کیجیے. اسی کے ساتھ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے. جب آپ پر کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے جوابات یہی ہیں. آج کے سبق کے اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ چند مشقی سوالات ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ.